ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس شخص نے رمضان کے روزے کو فرض سمجھ کر اور ثواب کی امید سے رکھا وہ بخشا گیا۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے عبادت میں دو چیزیں بہت پسند ہیں، سرد موسم میں فجر کی نماز اور گرم موسم میں رمضان کے روزے۔ رمضان ہماری روح کو مقدس بنانے اور اللہ سے جڑنے کا طریقہ ہے۔ رمضان اللہ کی طرف سے دعاؤں اور مغفرتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی اور جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ کے نزدیک اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے کی کوئی اہمیت نہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تمام انسانیت کے لیے تحفہ ہے۔ رمضان کا مہینہ صرف بھوکا رہنا نہیں بلکہ صبر، بھائی چارہ، امن اور درگزر سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، جو سارا سال نماز نہیں پڑھتے رمضان میں انہیں بھی اپنے گھر لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا روزہ دوزخ کی آگ سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے شروعات کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور درگزر کرنا بہت پسند ہے۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو، موت عید جیسی ہوگی۔ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، نمبر 1 عادل حکمران، نمبر 2 مظلوم، نمبر 3 روزے دار کی۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے انسان اپنی جھونپڑی میں حکومت کرے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی کوشش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا فیصلہ کریں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ کسی کو دیا گیا دھوکہ گھوم پھر کے آئے گا آپ کی طرف ہی۔ احساس کے رشتے خون کے رشتوں سے زیادہ خوبصورت اور پائیدار ہوتے ہیں۔ یہ احساس ہی تو ہے جو غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے۔ غائب سے کچھ انتظام کر دے، رمضان میں مدینے کا مہمان کر دے۔ رمضان مبارک، دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے میرے اللہ نے اس کو عبادت بنا دیا۔ ہم نہ ہوں گے شاید پر اگلے سال بھی آئے گا رمضان، در حقیقت رمضان نہیں انسان ہے مہمان۔ خدا جب بخشنے پہ آئے امت کو تو تحفے میں پھر رمضان دیتا ہے۔ زندگی پھر کبھی نہ مسکرائی بچپن کی طرح، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کر دیکھے۔ وہ سب معصوم چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنا تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ کوئی سخت پیدا نہیں ہوتا، بس دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ چہرے اجنبی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، لہجے اجنبی ہو جائیں تو بڑی تکلیف دیتے ہیں۔ کس قدر طاقتور ہوتا ہے وہ شخص جس کے خلاف ایک دوسرے سے نفرت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں۔ بند آنکھوں سے نظر آنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ ہم قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کس طرح زندہ دلوں پر پاؤں رکھ دیتے ہیں۔ فرق تو صرف استعمال کا ہے، ورنہ بعض قلم انقلاب لاتے ہیں اور بعض شلوار میں ناڑا ڈالنے کے کام آتے ہیں۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ کو زیادہ پیسہ مل سکتا ہے لیکن آپ کو زیادہ وقت نہیں مل سکتا۔ کبھی کبھی دل کے سکون کے لیے سارا جہاں نہیں، وہ انسان ہی کافی ہوتا ہے جس سے محبت ہو۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے، بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو اور زناکاری کو۔ آگ تو صرف اپنے ہی لگا سکتے ہیں، غیر تو صرف ہوا دیتے ہیں۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ انسان مال جمع کرتا ہے، اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بدترین آدمی وہ ہے کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دے